شنکیاری میں ایک لڑکی بغیر آپریشن کے قدرتی طور پر لڑکا بن گئی۔ اللہ نے 5 بہنوں کو اب 15 سالہ بھائی عطا کر دیا ہے۔ یہ کرشمہ کیسے ہوا، جانیے لڑکا بننے والے انعام سے۔ میرے باڈی میں لڑکیوں کے بجائے لڑکوں جیسے سمٹمز ظاہر ہونے لگے، لڑکیوں والا کوئی سمٹم نہیں تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شنکیاری ضلع مانسہرہ میں، جہاں پر 6 بہنوں میں سے ایک بہن کے اندر جسمانی طور پر، طبی طور پر اچانک تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی اور وہ بہن سے بھائی بن گئے، وہ لڑکی سے لڑکا بن گیا۔ اس کی عمر ہے 15 سال یا 16 سال۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ یکدم جو تبدیلی ان کے اندر آئی ہے بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی دوا کے، تو یہ ان کے اندر کیسے تبدیلی آئی اور اس کے بعد یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ان کو معاشرتی رویے کیسے محسوس ہو رہے ہیں اور وہ لڑکا بن کے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انعام۔ تو پہلے کیا تھا؟ حمائل سعید۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے جب آپ جو ہے وہ لڑکی سے لڑکا بن گئے؟ یہ رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے باڈی میں لڑکیوں کے بجائے لڑکوں جیسے سمٹمز ظاہر ہونے لگے، لڑکیوں والا کوئی سمٹم نہیں تھا۔ میری آواز موٹی ہوگی، میرے فیس پہ بال آنا شروع ہو گئے، تو سارا سمٹمز میرے اندر لڑکوں والا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے پیرنٹس نے خود ہی پہچان لیا اور مجھے پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے۔ مزید چیک اپ کے بعد اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم لاہور گئے پھر فائنلی، تو وہاں پہ ہم ڈاکٹر سے ہم نے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے بولا یہ تو پیدائشی لڑکا ہے، اس کے گیٹ اپ چینج کر دیں، اس کے کپڑے وغیرہ اسے لڑکوں کے ماحول میں اسے داخل کریں، اس سے لڑکوں کی طرح یہ سروائیو کرے۔ میرے کپڑے چینج کیے اور یہ میرا گیٹ اپ چینج کیا اور مجھے لڑکوں کے ماحول میں انٹر کی۔ تو اس سے پہلے آپ لڑکیوں کے ساتھ پڑھے تھے؟ جی۔ جو اس وقت آپ کی سہیلیاں تھیں وہ ابھی بھی ہیں یا وہ پھر اس کے بعد چھوڑ گئی آپ کو؟ نہیں، اب فرینڈس تو نہیں چھوٹتے، اب ملاقات ویسے نہیں ہوتی نا۔ صحیح۔ تو اب آپ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں کر رہے ہیں؟ مطلب لڑکیوں کے اسکول میں کنٹینیو کر رہے ہیں یا اس کو آپ نے چھوڑ کے کہیں اور ایڈمیشن لیا؟ نہیں، اب لڑکوں کی اسکول میں مائگریٹ ہوں۔ اپنے آپ کو آپ اگر دیکھیں معاشرے میں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یکدم لڑکی سے آپ لڑکا بن گئے؟ تو یہ کیسی فیلنگ ہے آپ کے لیے؟ شروع میں تو انسان کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے، بعد میں پھر انسان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، اب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کے پیرنٹس نے کیا رویہ شو کیا جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہماری بیٹی نہیں رہی، بیٹا بن گئے؟ میرے پیرنٹس تو بہت زیادہ خوش تھے، ظاہر سی بات ہے، ہمارا بھائی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں تھیں، تو ہمارے پیرنٹس کو بھی بھائی کی خواہش تھی اور ہمیں خود بھی بذات خود بھائی کی مجھے بہت زیادہ خواہش تھی۔ تو مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا اب اللہ تعالیٰ مجھے ہی لڑکی سے لڑکا بنا دیں گے۔ تو جو باہر کے لوگ ہیں معاشرے میں، اسکول میں، پلے گراؤنڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ کو آپ پہ جملے کستے ہیں یا ٹانٹ کرتے ہیں یا کس طرح کا جو ہے وہ بیہیویئر ان کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، سارے محلے والے جو ارد گرد سارے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں ہمارے سارے محلے والے۔ تو کبھی آپ کا دل کیا کہ آپ پھر سے لمبے بال رکھیں، بننے سنوریں، جس طرح لڑکیوں میں بننے سنورنے کا، زیور پہننے کا شوق ہوتا ہے؟ میں نے پہلے اپنی 15 سالہ پہلی لائف میں نے بہت زیادہ فیشن کیا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنے، میک اپ، جویلری، سارا کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد اب لڑکوں والا ماحول بھی مجھے مل رہا ہے۔ کون سی ایسی گیم سٹارٹ کی ہیں، کون سا ایسا جو ہے وہ نیا ایڈونچر آپ نے سٹارٹ کیا جو بینگ لڑکا آپ کو سوٹ کرتا ہو؟ ابھی تک تو میں اپنے پڑھائی پہ ہی فوکس کروں نا، ابھی کوئی اتنا خاص میں نے ایڈونچر نہیں کیا۔ گھومنے پھرنے باہر جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، ایسے کوئی زیادہ کوئی ایڈونچر نہیں وہ کی۔ تو آپ کی ایجوکیشن تو ابھی چل رہی تھی، تو یکدم جو ہے یہ جنس کی تبدیلی کا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا، تو پھر کس طرح آپ نے مینیج کیا اپنی ایجوکیشن کو؟ ایجوکیشن مجھے لڑکیوں کے اسکول سے لڑکوں میں مائگریٹ کر دیا اور پھر بورڈ آفس میں جا کے میرا نام وغیرہ تبدیل کروایا، تو پھر اب مجھے لڑکوں کے اسکول میں اب مجھے۔ ویسے کبھی آپ نے سوچا کہ پہلے تو آپ کی بارات جو ہے وہ گھر آنی تھی، اب آپ کی جائے گی کسی کو لینے، تو یہ کس طرح کا مطلب آپ سوچتے ہیں، تو کس طرح کا فنامنا ہوگا؟ ابھی تو فی الحال میں اپنی پڑھائی پہ ہی فوکس کر رہا ہوں، یہ ابھی بڑی دور کی بات ہے۔ یہ چینجنگز وقوع پذیر ہو رہی تھیں طبی طور پہ، جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، تو اس وقت آپ کو کیا فیلنگز تھیں؟ لائک مینس کہ کوئی باڈی میں پین تھا یا کوئی نفسیاتی طور پہ گھبراہٹ تھی یا کچھ آپ کو الٹے سیدھے خواب آنا شروع ہوئے؟ کیا واقعہ کیا ہوا تھا اس وقت؟ جب شروع میں یہ بات ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، بہت زیادہ مجھے ایسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، تو یہ میرے پین آیا
تو اس وجہ سے اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ گئے. محمد انعام خان کے والد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ایک اسکول ٹیچر ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, مینس کہ اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن جائے, تو انہوں نے بینگ اے پیرنٹ کس طرح اپنے بچے کو سپورٹ کیا, اس کو سوسائٹی میں جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کیا. شروع میں جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. 6 بیٹیاں تھیں تو بیٹے کی خواہش بھی تھی, تو اللہ پاک نے اس صورت میں بیٹا دے دیا تو ہم بڑے خوش تھے. پھر یہ حالات تو ظاہر ایک عجیب سی صورتحال تھی, لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس کو حوصلہ دیا. آسانی سے ہم نے یہ سب کچھ تسلیم کر لیا اور لوگوں نے بھی بڑی محبت دی اور اس کو بڑا اچھا ماحول ملا, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا, یہ کوئی خاص قسم کی دوا تو نہیں استعمال کر رہے تھے یا کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں کروایا اس عمل کے لیے؟ نہیں جی, یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے. اب دنیا کے کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم بھی مل کر کسی لڑکے کو لڑکی نہیں بنا سکتی اور نہ ہی لڑکی کو لڑکا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ لڑکا تھا, تو بعد میں ظاہر ہوا ٹیسٹوں سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی, مونچھیں داڑھی نکل آئی تھی, اس کی ایک دفعہ تھریڈنگ بھی کر دی اس کی بہن نے, تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہے ہی لڑکا. اچھا جی. تو جب آپ نے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا, کہاں چیک اپ کروایا, انہوں نے کیا رپورٹس دیں؟ کیا یہ کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہوا جس کی وجہ سے اس کی جنس جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے تو ہم گئے مانسرا میں, عظمیٰ اویس صاحبہ ایک گائنیکالوجسٹ ہیں ان کے پاس, تو انہوں نے مزید اس کے ٹیسٹ کیے, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ, اور پھر ایم آر آئی ہم نے کی CMH ایبٹآباد میں. ایم آر آئی سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یہ تو لڑکا ہے, اس کے ٹوٹل ہارمونز جو ہیں وہ میل والے ہیں, فیمیل کی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر ہمیں ریفر کیا گیا لاہور ہاسپٹل ہے شادمان میں, اس کا نام ہے فاطمہ میموریل ہاسپٹل. وہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کا نام ہے خلیق الرحمان صاحب, تو انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کا معائنہ کیا اور ہم 2 دن وہاں رہے. تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لڑکا ہے اور اس کا گیٹ اپ چینج کریں, اس کے بال کاٹیں, اس کا مردانہ نام رکھیں اور اس کو فریلی مردوں کے ماحول میں آپ گھومنے دیں, کیونکہ 15 سال اس نے بطور لڑکی زندگی گزاری ہے, تو اس کے ہارمونز کی مزید ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے. تو پھر ہم نے عید کے بعد اس بات کو اوپن کر دیا. میرے کئی دوست مجھے کہتے ہیں آپ کو اللہ پاک بیٹا دے گا. میں نے کہا مجھے اللہ پاک نے 6 بیٹیاں دے دی ہیں, انہیں پہ شکر ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو بیٹا ملے گا. تو جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ دیکھیں نا جی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بیٹا ملے گا, تو اللہ پاک ایسے بھی دے سکتا ہے. تو میں بھی خوش تھا, ظاہر ہے میری وائف بھی اور اس کی بہنیں بھی, تو سارے رشتہ دار, اس کے ماموں نانی سب بہت خوش تھے. مبارکیں دینے آئے؟ ظاہر ہے جی, یہاں تو 2 مہینے ایسا میلے جیسا سما تھا, ہماری گلی بھری رہتی عورتوں سے مردوں سے. شروع میں ہم بھی بہت پریشان تھے, ہم نے کہا پتہ نہیں معاشرہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. سچ بات پوچھیں تو ہم بہت فکر مند تھے. اس کے پرنسپل کہتے ہیں جی کہ آپ اس کو مائگریٹ کرا دیں لڑکوں کے اسکول میں. تو میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے یہ پہلے لڑکی تھا اب لڑکا ہے, نہیں پہلے لڑکی تھا اب یہ لڑکا بن گیا تو اس کو لڑکی سمجھیں گے اور چھیڑیں گے. وہ بھی خوفزدہ تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو پھر جب انعام پہلے دن اسکول گیا تو یہ بھی بڑا پریشان تھا. جب بریک کے وقت یہ باہر نکلا تو اس کے بقول کہ پورے اسکول پر سختہ طاری ہو گیا اور سارے بچے اور بچیاں بت کی طرح کھڑے ہو کے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے. تو واپس آیا تو بڑا پریشان تھا, کہتے میں کوئی عجوبہ ہوں. تو میں نے کہا انعام تم عجوبہ ہو, تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ 15 سال کی عمر تمہاری ہو گئی ہے, تم نے ایسا کیس دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. میں نے کہا 46 سال میری عمر ہو گئی ہے, میں نے ایسا کیس نہیں دیکھا. تو ظاہر تم عجوبہ ہو, تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی. تو تم ایک اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہو, تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہوگی اور اس نے پھر وہ, اور اسکول میں بھی بڑی ایسے عزت ملی, ٹیچرز اور بچے. کوئی جو بات ہم پریشان ہو رہے تھے نا کہ ایسا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ اسے روکتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, چیزیں کھلاتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. مجھے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو, اور کئی دکاندار اس سے پیسے بھی نہیں لیتے, کہتے جی ہم آپ سے پیسے لیں گے. محمد انعام خان ہیں, انہوں نے کس طرح ان ساری کنڈیشنز کو بیئر کیا ہے اور ان کو سروائیو کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین عثمان پرویز کے ساتھ ظاہر محمود مانسیرا.